طالبان کا جو پہلے دن سے اپنے اس جسے وہ جہاد کہتے ہیں جدوجہد کو، اس میں ایک بڑا اہم نقطہ یہی تھا کہ جو غیر ملکی افواج ہیں وہ افغانستان سے نکل جائیں۔ اب جب وہ جانے کو تیار ہو گئے ہیں، ٹائم ٹیبل بھی بتا دیا گیا ہے، تو اب تو طالبان کا دوبارہ ہتھیار اٹھانے کا کوئی امکان نظر آتا ہے؟ کوئی شک نہیں کہ جب غیر ملکی افواج افغانستان چھوڑ دیں گی، باہر نکل جائیں گی، دوبارہ ہمارے اندرونی معاملات میں دخل نہیں دیں گی، تب جہاد ختم ہو جائے گا۔ ہم افغانستان میں امن کی زندگی جئیں گے۔ اور یہ جو افغان حکومت کے ساتھ یا افغانوں کے ساتھ آپ کا مذاکرات ہونے ہیں 10 تاریخ کو، کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ شروع ہو جائیں گے 10 کو، یا کوئی تاخیر ہونے کا امکان ہے؟ امریکی قبضے کے خلاف اس جنگ میں ساری قوم ہمارے ساتھ تھی، انہوں نے ہماری حمایت کی۔ قوم کی حمایت کے بغیر ہم یہ جنگ 20 سالوں تک نہ لڑ پاتے۔ اب کابل میں موجود چند سیاسی جماعتیں کابل کی انتظامیہ سمیت، جسے ہم حکومت نہیں مانتے، ایک قانونی حکومت، 10 مارچ کو یقیناً ہم انہی کے ساتھ بات چیت شروع کریں گے۔ ہم ان تمام بین الاقوامی معاملات پر مذاکرات کریں گے جن کا تعلق ہمارے ملک سے ہے۔ تو جو قیدیوں کی فہرست پہ کوئی بات ہوئی، فہرستیں تیار ہیں یا ابھی تیار ہونی ہیں؟ امن معاہدے میں بلا شبہ لکھا ہوا ہے کہ 10 مارچ کے بین الافغان ڈائیلاگ سے پہلے ان کی طرف سے 5,000 قیدی رہا ہونے چاہیے۔ 1,000 قیدی ہماری طرف سے رہا کیے جائیں گے۔ جب یہ عمل مکمل ہو جائے گا تب بین الافغان ڈائیلاگ شروع ہوگا۔ لیکن جو صدر غنی صاحب نے بیان ابھی حالیہ دیا ہے، تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی قیدی رہا نہیں کریں گے یا کرنے کا ارادہ نہیں ہے، تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں بیان کو؟ غنی صاحب بارہا ایک ہی بات کر رہے ہیں، لیکن دراصل غنی کسی کی نمائندگی نہیں کرتے، وہ آج کل قانونی صدر نہیں ہیں۔ اس پر بھی تنازع ہے، فی الحال وہ صرف اپنی طرف سے بول رہے ہیں۔ افغانستان میں اس وقت 3 صدور ہیں، مجھے نہیں پتا کون کرے گا۔ امریکی ان قیدیوں کو رہا کریں گے، انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ ہمیں یہ قیدی امریکہ سے چاہیے، نہ کہ کابل کی انتظامیہ سے۔ But Americans are saying that they are with the Afghan government. اپنی طرف سے وہ کچھ بھی کہیں، ہم افغان حکومت کو نہیں مانتے۔ افغان حکومت کٹھ پتلی ہے، اسے وہی کرنا ہوگا جو امریکہ کہے گا۔ اچھا، 10 مارچ کے جو مذاکرات ہیں یہ کہاں ہوں گے، اور اس کے لیے کوئی بات چیت شروع ہوئی ہے، ایجنڈا سیٹ ہوا ہے؟ ہم نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا، لیکن ہمارے پاس بہت سے آپشنز ہیں۔ 10 ممالک، خصوصاً ہمارے ہمسائے یورپی اور ایشیائی ممالک، مشرق وسطیٰ کے ممالک بین الافغان ڈائیلاگ کی درخواست کر رہے ہیں۔ البتہ ہم نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا کہ کہاں پر کریں۔ یہ فیصلہ صرف ہمارا نہیں ہوگا، دوسرے فریق کو بھی متفق ہونا ہے۔ امید ہے کہ مشترکہ فیصلہ ہوگا، کیونکہ یہ تمام ممالک ہمارے دوست ہیں۔ مذاکرات ایک ہی راؤنڈ میں مکمل نہیں ہو جائیں گے، بلکہ بہت سے راؤنڈز ہوں گے، تو ہم مختلف مقامات شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ ڈفرینٹ پلیسز۔ پاکستان نے بھی میزبانی کی کوئی خواہش ظاہر کی؟ پاکستان بھی ان میں سے ایک ہے، وہ بھی یہی چاہتا ہے۔ ہم پاکستان میں بھی ایک راؤنڈ کریں گے۔ جو طالبان کی لیڈرشپ ہے یا ان کے جو لوگ ہیں، وہ الزام پاکستان پہ رہا ہے کہ پاکستان میں رہتے ہیں اور وہاں پہ ان کو سپورٹ ہے، وہ کیا ختم ہو گئی ہے؟ اب سارے جو طالبان ہیں وہ واپس افغانستان پہنچ جائیں گے، یا کیا ہوگا؟ یہ صرف الزام تراشی ہے۔ کابل کی انتظامیہ ہمیشہ طالبان پر الزام تراشی ہی کرتی ہے کہ انہیں پاکستان کی سپورٹ حاصل ہے، یہ سچ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان انسداد دہشت گردی کے اتحاد میں شامل ہے۔ دوسرا یہ کہ امریکی اور نیٹو افواج کا سپلائی روٹ بھی پاکستان سے ہے۔ گزشتہ 20 سالوں میں پاکستانی حکومت نے ہمارے سینکڑوں لوگوں کو گرفتار کیا، وہ پاکستان کی جیلوں میں ہیں۔ یہ سچ نہیں ہے کہ پاکستان ہماری حمایت کر رہا ہے۔ ہاں، پاکستان میں ہمارے مہاجرین اور پناہ گزین موجود ہیں، وہ اب سے نہیں بلکہ گزشتہ 40 سالوں سے پاکستان میں ہیں۔ یہ پاکستان کے کندھوں پر بھی ایک بوجھ ہے، ہمیں اس کا ادراک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ طالبان کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ طالبان لیڈر، طالبان کے لوگ، طالبان کے جنگجو، وہ سب افغانستان کے اندر ہیں، وہ وہیں سے لڑ رہے ہیں۔ ہمارے عظیم لیڈر ملا محمد عمر افغانستان میں ہی رہے، وہ کبھی افغانستان سے نہیں نکلے، افغانستان میں ہی وفات پائی۔ اچھا،
میرا ایک اور سوال یہ ہے کہ یہ جو لوگوں کے خدشات ہیں خصوصاً خواتین کے حقوق اور خواتین کو کام کرنے کی اجازت، اس بارے میں کوئی طالبان لچک دکھائیں گے یا جو وہ ہارڈ لائن سٹانس پہلے کا تھا وہی رہے گا؟ You see, according to Islam, women they have there are they have دیکھیے اسلام کی روح سے خواتین کو پورے حقوق حاصل ہیں. میرا مطلب ہے کہ تعلیم کے حقوق، ملازمت کے حقوق اور پارلیمان میں جانے کے حقوق، منتخب ہونے یا کیے جانے کے حقوق اسلام نے خواتین کو دیے ہیں. the Islam is giving to the women. As Afghan society, majority of the Afghan society, I can say 90. افغانستان کا 99.9% معاشرہ مسلمان ہے. وہ اسلام پر یقین رکھتے ہیں. اسلامی اصولوں اور افغان روایات کے مطابق ہم وہ سب کریں گے. We will do that. بٹ جو پہلے ہوا تھا وہ یہ تھا کہ بڑا ہارش طریقے سے خواتین کو پردہ کروانا یا اس کو انشور کرنا، وہ کتنا سختی ابھی بھی رہے گی اگر حکومت میں آپ آتے ہیں؟ You see, in 1990s, in that اب دیکھیے کہ 90 کی دہائی میں افغانستان کے اندر خانہ جنگی تھی. 10 سے 15 فریق آپس میں لڑ رہے تھے. کوئی سیکیورٹی نہیں تھی. جس ملک میں مردوں کی سیکیورٹی نہیں تھی وہاں عورتوں کی سیکیورٹی کس طرح ہوتی؟ عورتوں کو چھوڑیں، اس وقت تو مردوں کے لیے بھی کوئی اسکول، یونیورسٹی یا سہولتیں نہیں تھیں. دیگر ملکوں کی طرح خواتین کا باہر گھومنا پھرنا افغانستان میں وار لارڈز اور حالات کی وجہ سے مشکل تھا. صورتحال ہی ایسی تھی. اب جب کہ امریکی افواج افغانستان سے چلی جائیں گی، افغانستان میں امن قائم ہو جاتا ہے، تمام جماعتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور ایسی حکومت بناتی ہیں جو افغانوں کی اکثریت کو قبول ہو، تو میرے خیال میں پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تب خواتین امن کے ساتھ رہ سکتی ہیں، اسکول جا سکتی ہیں، یونیورسٹی جا سکتی ہیں، اپنے دفاتر جا سکتی ہیں. in a peaceful manner, they can go to school, they can go to universities, they can go to their offices.